بسم اللہ الرحمن الرحیم، وی لاگ نمبر 3، معارف القرآن، جلد اول، پیج 583، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 235۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں، معارف القرآن جلد اول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو، کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زہارین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سب احکام رضاعت بیان کرنے کے بعد پھر قرآن نے اپنے مخصوص انداز اور اسلوب کے ساتھ قانون پر عمل کو آسان کرنے اور ظاہر و غائب ہر حال میں اس کا پابند رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کے علم محیط کا تصور سامنے کر دیا۔ ارشاد ہوا، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کھلے اور چھپے اور ظاہر و غائب کو پوری طرح دیکھ رہا ہے، اور ظاہر و غائب کو پوری طرح دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور وہ تمہارے دلوں کی مخفی ارادوں اور نیتوں سے باخبر ہے۔ اگر کسی فریق نے دودھ پلانے یا چھڑانے کے مذکورہ احکام کی خلاف ورزی کی یا بچے کی مصلحت کو نظر انداز کر کے اس میں کوئی فیصلہ کیا تو وہ مستحق سزا ہوگا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 4 میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے قرآن کریم کی آیات اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، یہ پورے کا پورا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ چل رہا ہے بچے کی پرورش کس نے کرنی ہے، ماں کرنی ہے، باپ کرنی ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو پہلے بیان کر چکے ہیں کہ دودھ پلانا ماں کے ذمہ واجب ہے۔ پوری مدت رضاعت بچے کو دودھ پلانا ماں کے ذمے اور ماں کا نان و نفقہ ضروریات باپ کے ذمے ہے۔ زوجہ کا نفقہ شوہر کی حیثیت کے مناسب ہونا چاہیے یا زوجہ کی۔ ماں کو دودھ پلانے پر مجبور کرنے یا نہ کرنے کی تفصیل۔ عورت جب تک نکاح میں ہے تو اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتی، طلاق و عدت کے بعد کر سکتی ہے۔ یتیم بچے کے دودھ پلوانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ناظرین، یہ سارے سبجیکٹ پہلے ہم دودھ چھڑانے کے احکام، ماں کے سوا دوسری عورت کا دودھ پلوانے کے احکام، یہ سارے ہم پہلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم چوتھے ویلاگ میں بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تیسرا ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ مقدر کے جگانے کو، مقدر جگمگانے کو، نبی کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو، نبی کا نام کافی ہے۔ نہ تخت و تاج کی حاجت، نہ مال و زر کی چاہت ہے، میرے سارے گھرانے کو، نبی کا نام کافی ہے۔ محمد نام لینے سے سکون قلب ملتا ہے، دل مضطر بہلانے کو، نبی کا نام کافی ہے۔